حضرت ابوالحسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان سے پیار بڑھا تو مصلی سے بھی پیار بڑھ گیا۔ تابعی ہے، فرماتے ہیں کہ جب صحابہ رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی محبت ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی کہ ان سے پیار ہوا تو اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا طبیعت نہ ہر وقت چاہتے کہ اللہ کیا کروں، کہ میں نہ لوگوں سے تھوڑا جان چھڑاؤں، کوئی مجھے 10 منٹ ٹائم ملے تو 4 نفلیں پڑھوں، کہ میں نہ تھوڑا لوگوں سے بچوں، پھر مجھے تسبیح ملے تو 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور فرماتی ہیں کہ گھر میں بچے تھے 6-7، گھر میں غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، لیکن اللہ کی قدرت کام ملتا نہیں تھا۔ ایک دن میں نے اپنی اہلیہ سے کہا میں آج پھر کام کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ میری اہلیہ نہ بڑا فرما بردار تھی، لیکن ان دنوں گھر میں غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر کہنے لگی اگر تو آج کچھ نہ لایا نا، ہم سے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی، اگر کچھ نہ لایا آج تو میں بچے لے کر مائکے چلی جاؤں گی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو کر گھر سے صبح سے لے کر ظہر تک کام ڈھونڈا، لیکن کام ملا کوئی نہیں۔ پھر دل میں خیال آیا کام نہیں ملتا تو اللہ کرے نا، بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہیں فراق کے پانی سے وضو کیا، نہر کے۔ شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی، ریت تپ رہی تھی، میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظہر سے عصر تک نماز پڑھی، دھوپ بھی پورا زور پہ اور میرا سجدے کا ذوق بھی پورا زور پہ، سورج چمک رہا، پھر میں سجدہ کروں تو سر کو سجدے سے اٹھانے کو جی نہ چاہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ظہر سے عصر تک نفل پڑھی، دن ڈھلنے لگا، رات ہونے لگی اور میں نے عصر کی نماز وہیں ادا کی۔ اور جب میں وہاں سے چلا اور جب میں وہاں سے نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا گھر کی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، اگر میں بغیر کچھ لیے جاؤں تو بیوی دور سے دیکھے گی، پھر شور کرے گی۔ آج پھر خالی ہاتھ آ گیا تو میں نے اسی رومال میں جس میں نماز پڑھی تھی اسی میں نہ کچھ ریت بھر لی، چلو بیوی اگر دور سے دیکھے گی بھی تو سوچے گی کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اس کو بتا دوں گا۔ آج پھر مزدوری نہ ملی اور فرماتے ہیں پھر کام نہ ملا، ریت لے کر چلا اور جب میں گھر کے دروازے کے سامنے آیا تو پہلے بیوی گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی ہوتی تھی اور پوچھتی تھی کہ آج پھر خالی ہاتھ آ گیا، لیکن آج میں نے دیکھا تو آج کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جب میں گھر کے اندر داخل ہوا، سلام لی اور گھر کے کونے میں اس رومال کو رکھا اور میں نے کہا بھلی مانس کہاں ہو، تو اندر سے آواز آئی آپ ہاتھ منہ دھو لے، میں روٹی لے کے آئی۔ میں ہوا حیران کہ اس گھر میں تو کئی دنوں سے فاقہ ہے، کئی دنوں سے تو فاقہ کشی ہے، کئی دنوں سے غربت ہے، اس گھر میں تو فقیری ہے، یہ روٹی کہاں سے آئی؟ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی ساری نعمت، مان لو اچار، پاپڑ، سلاد، ساری لے کے آئی۔ میں نے پوچھا بچے کہاں ہیں تو کہنے لگی بچے کھانا کھا کر کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لے وہ آ جائیں گے۔ کھانا اس نے چن لیا اور میں نے حیرت انگیز لہجے میں دیکھا کہ اپنے دسترخوان میں ساری نعمتیں موجود تھی، اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے، اور کہنے لگی پتہ نہیں آپ کس کریم کے مزدوری میں گئے تھے، پتہ نہیں آپ کس کریم کے بارگاہ میں گئے تھے، میرا گھر میں اتنا نعمت آیا ہے، اتنا رزق آیا ہے، اتنا گندم آیا ہے کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی۔ اور یہ کہہ کر وہ اٹھی اور کہا کہ پہلے ہی بڑا کچھ آیا ہے، اب کیا لائے ہیں؟ جیسے ہی وہ رومال کھلی تو فرماتے ہیں کہ میں نے تو لایا تھا ریت، اللہ نے اسے بھی سونا اور ہیرا بنا دیا تھا۔ جب آپ کا توجہ اللہ کے جانب ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز۔ یا رسول اللہ کیا کچھ؟ تو میرے محبوب نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگا کر، وہ تمہیں دے گا، تو مانگتا ہی نہیں، تو مانگنا اپنے رب سے۔
اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ اس کو کیسے خالی لوٹاؤں۔ اتنے بڑے بادشاہ آپ مانگتے ہو نہیں بھائی، وہ تمہیں دے گا، اس سے مانگو۔ ہمارے گھر میں کچھ پریشانی آ جائے، کچھ پیسے کی ضرورت ہو تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ دنیا دار کے دربار میں، دنیا دار سے مانگنے۔ اور میرا رب فرماتا ہے اگر تم کسی دنیا دار سے مانگو گے وہ تمہارا سر کسی کے سامنے اٹھنے نہیں دے گا، اگر تم ہم سے مانگو گے اور ہم تمہارا سر کسی کے سامنے، کسی بھی دنیا دار کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے۔ رب سے مانگو بھائی، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میرے رب سے مانگو، میرے رب سے، وہ تمہیں دے گا اور ضرور دے گا، یقین اگر ہو تو۔